اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو کورس سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے تمام پارٹیسپینٹس کو اور سب سے پہلے مجھے بھی استقامت عطا فرمائیں انشاءاللہ، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے لیے اس کلاس کو لینا آسان بنائیں، اس کو جاری رکھنا آسان بنائیں، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا آسان بنائیں، میرے لفظوں میں تاثیر عطا فرمائیں کہ آپ کے دلوں کے اوپر اثر کرے، آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کے لیے بھی اس کو بابرکت بنائیں، بارحمت بنائیں انشاءاللہ، اور یہ اس کا فیض ہماری نسلوں میں جاری فرمائیں کہ ہم قرآن کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں۔ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا ہمارے لیے آسان بنائیں، اس پہ عمل کرنا، اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ جو ایک چین بنی ہے کہ ہم نے کسی سے سیکھا، اپنے اساتذہ سے، اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہم انشاءاللہ آگے سکھائیں، اور جن کو ہم سکھائیں وہ ہم سے بھی آگے سکھائیں انشاءاللہ۔ تو یہ چین جو ہے یہ چلتی رہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی منقطع نہ فرمائیں، اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارا قیامت تک جاری و ساری رہے انشاءاللہ۔ علم الصرف کی ہمارے پاس کتاب ہے اور اس کا نام ہے، دیکھیں، علم الصرف اولین، ٹھیک ہے۔ اولین اس کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ پارٹ 1 ہے علم الصرف کی کتاب کا، اسی کا پارٹ 2 بھی موجود ہے، لیکن اس کا پارٹ 2 کیا ہے، وہ تھوڑی سی ایڈوانسڈ عربک میں آ جاتا ہے۔ یہ علم الصرف پارٹ 1 جو ہے یہ آپ کا بیسک عربک کورس میں جو ہم کریں گے انشاءاللہ اس میں شامل ہوگا۔ اس کورس کو ختم کرنے کے بعد جو لوگ آگے کنٹینیو کرنا چاہیں گے ان کے لیے پھر علم الصرف آخرین ہوگا، ان کے لیے ایڈوانس عربک کورس پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ آپ کے پاس اولین ہے۔ اس کے بعد جو اس کے رائٹر ہیں مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھولی رحمہ اللہ علیہ۔ ایک بات کا اور بھی دھیان رکھیں کہ جو ہماری کتاب کے رائٹر ہیں اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، یہ وہ ہستی ہوتے ہیں کہ جو اگر کتاب یہ نہ لکھتے تو ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ ان لوگوں نے اس دور میں ان کتابوں کو لکھا ہے کہ جس دور میں بہت مشکل ہوا کرتا تھا کسی چیز کو لکھنا، اٹ واز ناٹ ایزی۔ اس علم کو پورا سمرائز کر کے ایک ہی کتاب کے اندر لکھ دینا یہ بہت مشکل کام تھا اس زمانے میں۔ آج تو دیکھیں نا، نیٹ پہ اتنا ڈیٹا پڑا ہے، آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی ڈاکیومنٹ لکھنا چاہتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں، ہم جا کے گوگل پہ اپنا پوائنٹ انٹر کرتے ہیں، ٹھک 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 کر کے اتنی ساری ویب سائٹس کھل جاتی ہیں، وہاں سے جو ہمارے کام کا مٹیریل ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور اس کو آگے لکھ لیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے دور میں تو ایسا نہیں تھا نا، یہ وہ دور تھا جس میں ایک ایک لفظ سیکھنے کے لیے لوگ دور دور استادوں کے پاس سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ آج تو اللہ رب العزت نے اتنی آسانی فرما دی کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ یہ اب دیکھیں ہم نے زوم ایپ لگائی ہے اور آپ لوگ کہاں کہاں موجود ہیں اور ہم کلاس لے رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ان صاحبان نے بہت زیادہ مشقت کی ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے، اور پھر ان کتابوں کو لکھنے کے لیے۔ اس وقت یہ دیوں کی روشنی میں بیٹھ کے یہ کتابیں لکھا کرتے تھے۔ آج تو ہم اپنی لائٹ جلاتے ہیں، بلب آن کرتے ہیں اور ہمارے لیے روشن ہی روشن ہے پورا گھر، لیکن اس زمانے میں کیا تھے، یہ لوگ دیا جلاتے تھے اور اس کی روشنی میں بیٹھ کے یہ جو ہے وہ اس قلم کے ساتھ لکھا کرتے تھے کہ جس کی دوات یوز ہوتی تھی، جس کی انک کے ڈپ کر کر کے تو یہ ایک ایک دو دو لفظ لکھا کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، ان کی کوششوں کا، ان کے علمی سفر کا ہم اندازہ بھی آج کے دور میں نہیں لگا سکتے۔ آج کے دور میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کتنا آسان کر دیا، ہم تصور نہیں کر سکتے اس بات کا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی اپنی نماز میں، اپنی دعاؤں میں اپنے رائٹر کو ضرور یاد رکھیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیے۔ اور ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہماری اساتذہ بتاتی ہیں کہ جو اپنی کتابوں کے مصنفین کے لیے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کتاب کے علم کو حاصل کرنا ان کے لیے بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ ضرور رائٹر کو، مولانا مشتاق احمد چرتھولی رحمہ اللہ علیہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جب بھی کوئی کتاب سٹارٹ ہوتی ہے شروع میں تھوڑا سا اس کو انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں شروع کا ایک پیرا، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ علم الصرف کو تمام علوم خصوصاً عربی ادب میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور اساتذہ فن علم الصرف کی اہمیت و ضرورت علم النحو سے کئی درجے زیادہ بتاتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا میں نے انٹروڈکشن کلاس میں کہ عربک گرامر کے 2 پارٹس ہوں گے، ایک صرف ہوگا، ایک نحو ہوگا۔
ہم جو اس ٹائم کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں یہ صرف کی کلاس ہے، لیکن ہم اسی کورس میں نحو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن علم الصرف کی اہمیت بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مشہور مقالہ ہے کہ الصرف ام العلومی، جو علم الصرف ہے یہ علوم، تمام علوم کی ماں ہے۔ یہ بیسک آپ کے پاس علم الصرف کا علم ہے جس کو تمام علوم کی ماں کہا گیا ہے۔ آج تک علم الصرف پر جتنی بھی کتابیں تالیف کی گئیں، ان میں علم الصرف جو کہ بر صغیر پاک و ہند کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھولی رحمہ اللہ علیہ کی یہ مایہ ناز تصنیف ہے، ایک امتیازی مقام اور شان و شوکت رکھتی ہے۔ اس کا شمار علم الصرف کی قدیم کتابوں میں ہوتا ہے، روز اول کی طرح آج بھی مقبول و معروف ہے، اور بر صغیر کے تمام دینی مدارس کے علماء، طلباء اور عربی دان طبقے سے سند قبولیت حاصل کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو تھا تھوڑا سا اس بک کا انٹروڈکشن۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج کا ہمارا لیسن سٹارٹ ہوگا۔ یہ جو ابتدائی حصہ ہے اس کتاب کا، اس میں وہ تمام اصطلاحات یوز کی گئی ہیں، ان کی ڈیفینیشنز آپ کو بتائی گئی ہیں، تعریفیں آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ آگے جا کے جب یہ ٹرم یوز ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان اصطلاحات کو، ان ٹرمز کو اچھے سے سمجھ لینا ہے تاکہ جب آگے جا کے ہم پراپر اپنا جو عربک ہے وہ سٹارٹ کریں تو آپ کو وہاں پہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہ کیا ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے جب بھی کسی علم کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کی تعریف آتی ہے کہ وہ ہے کیا بیسیکلی اس علم۔ اب تعریف سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اس علم کے اندر جن چیزوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے نا، جن چیزوں کی بات کی جاتی ہے وہی اس کی تعریف بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں علم الصرف کی تعریف کیا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ صیغے کیا ہوتے ہیں؟ آپ اس کو آسان زبان میں ابھی فی الحال، کیونکہ آپ کو ابھی ہم آگے نہیں پہنچے، آگے پہنچ کے آپ کو بالکل اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا کہ صیغے کیا ہوتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھ لیں کہ لفظوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ۔ گرداننے کسے کہتے ہیں؟ گردان کہتے ہیں بیسیکلی ریپیٹیشن کو، کسی بھی چیز کو ریپیٹ کیا جائے، بار بار دہرایا جائے اس کو، تو اس کو کہتے ہیں گردان۔ تو عربک میں بھی کیا ہوتا ہے؟ گردانیں ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے ان کو گردان کہتے کیوں ہیں؟ یہ جب انشاءاللہ ہم فرسٹ گردان کریں گے تو میں آپ کو وہاں سمجھاؤں گی کہ اس کو کیوں گردان کہہ رہے ہیں اور اس میں کیا چیز ہے جو ایسی ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار۔ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ صیغہ مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ سے آپ دوسرا لفظ بنا لیتے ہیں، سمجھ آئی؟ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن جاتا ہے، تھوڑا سا اس کی بیسکس وہی رہتی ہیں جو پچھلے لفظ کی ہوتی ہیں، لیکن آگے والے لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک نیا لفظ بنا دیا جاتا ہے۔ تو علم الصرف کی تعریف کو آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک؟ کیونکہ جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تعریف تو آنی چاہیے نا۔ اور تعریف کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تعریف کو انہی الفاظ کے ساتھ ہی یاد کیا جائے جن الفاظ کے ساتھ وہ لکھی ہوئی ہمیں ملی ہے۔ تو علم الصرف کی تعریف کیا ہے کہ وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ، ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ کتنے پوائنٹس ہو گئے جو اس تعریف میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ 3 پوائنٹس۔ تو آپ نے ان کو پوائنٹس کے طور پہ یاد کر لینا ہے۔ صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، صیغوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس تعریف کے اندر 3 باتوں کو سمرائز کیا گیا ہے، ٹھیک؟ یہ 3 باتیں آپ کی ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ اس علم الصرف کی تعریف کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے کہ جب بھی آپ سے آگے چل کے پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اس علم کی تعریف کیا ہے۔ اچھا، اس کو فائدہ کیا ہے پڑھنے کا؟ کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ کن الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے؟ اور کیوں ایسے لکھا ہے؟ ہم تو قرآن کھولتے ہیں تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہے تو وہ صحیح طرح ہی پڑھتے ہیں اس کو، اور کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ صحیح پڑھتے ہیں نا، جن کو زیر زبر پتہ چلتی ہے، جنہوں نے کسی استاد سے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، تو وہ تو اس کو صحیح پڑھتے ہیں۔ پھر یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔
یہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ اس علم کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر زبر آنا ہے، کہاں پر زیر آنا ہے، کہاں پر پیش آنا ہے، کہاں پر ساکن ہونا ہے کسی لفظ کو. تو اگر آپ کو ایسی کوئی عربی عبارت دے دی جائے کہ جس کے اوپر زیر زبر نہ لگے ہوئے ہوں، لیکن آپ کو علم الصرف آپ نے پڑھا ہوا ہو، تو آپ اس کے زیر زبر لگا سکتے ہیں خود سے. اب دیکھیں اردو لکھی ہوتی ہے، اردو کے اوپر کوئی زیر زبر لگے ہوتے ہیں؟ نہیں لگے ہوتے نا. لیکن ہم تو اپنی اردو کو بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں. کبھی ہمیں محسوس ہوا ہے کہ اس کے اوپر کہیں زیر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علم جب بولنا ہے تو علم بولنا ہے اور علم نہیں بولنا یا علم نہیں بولنا؟ کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ ہماری نیشنل لینگویج ہے اور ہم سب کو آتی ہے، تو ہمیں اس میں اعراب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ لکھا ہونا چاہیے کہاں زیر زبر پیش کہاں پہ کیا آ رہا ہے. تو بالکل اسی طرح جو عرب لوگ ہیں، جو اس زمانے کے عرب تھے، خاص طور پہ جب میں قرآن کی بات کروں گی تو اسی زمانے کے ہی عربوں کی بات ہوگی، تو جو عرب لوگ تھے ان کو بھی اس کے زیر زبر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تو ان کی زبان تھی. ان کو نہیں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں کسی زیر زبر پیش کسی اعراب کو لگانے کی ضرورت ہے کہ اس عربی کو پڑھ سکیں. لیکن جب قرآن کی تعلیم عجم تک پہنچی، کہ شروع میں تو عربوں کے ہی ممالک میں رہی نا یہ ایجوکیشن، لیکن جب اسلام پھیلا، اسلام کو فروغ ملا، دور دور کے ممالک نے اسلام قبول کیا، انڈو پاک میں آیا اسلام بر صغیر، تو پھر کیا تھا، یہاں کے لوگ تو عرب نہیں تھے، ان کو تو زیر زبر کی ضرورت تھی نا پڑھنے کے لیے اس کو. اگر ہمارے قرآن کے اوپر یہ زیر زبر پیش نہ لگے ہوتے تو ہم کیسے الفاظ کو پڑھتے؟ ہم تو نہیں پڑھ سکتے تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گرامر سیکھتے ہیں تو گرامر سیکھنے کے بعد پھر آپ کو بھی زیر زبر پیش نہ بھی لگا ہوا ہو تو اس کے باوجود بھی آپ عربک عبارت کو ٹھیک ٹھیک پڑھ سکتے ہیں. یہ فائدہ لکھا ہے انہوں نے یہاں پر کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے، اس کے زیر زبر پیش کے بغیر بھی آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون سا لفظ لکھا جا سکتا ہے، یہاں پہ ترتیب کے حساب سے کیا ورڈ ہونا چاہیے، یہ پہچان ہوتی ہے ہمیں انشاءاللہ. ٹھیک، تو یہ تو فائدہ تو تھا آپ کے سمجھنے کے لیے، لیکن یاد کرنے کے لیے کیا پوائنٹ ہے؟ یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس علم الصرف ہے. علم الصرف کی یعنی تعریف ہے، آپ نے اس کی تعریف کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ. آگے دیکھیں اصطلاحات اردو میں اور انگلش میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرمز کہتے ہیں. ٹھیک، اب ٹرمز کون کون سی آئیں گی؟ زیر زبر اور پیش ہم اردو میں کہتے ہیں، عربک میں ان کی ٹرمز چینج ہیں. عربک میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ غمہ کہتے ہیں. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ غمہ کہتے ہیں. آپ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں. اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں. تو یہ صرف نام ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، ہے نا. پیش تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتی ہے، لیکن پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غمہ کہتے ہیں. زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. تو یہ تین ٹرمز ہیں جو آپ نے یاد کر لینی ہے. جب آگے انشاءاللہ ہم عربک کی گردانے کریں گے تو ان میں پھر میں یہی 3 ٹرمز یوز کروں گی. میں زبر نہیں بولوں گی بلکہ فتحہ بولوں گی، زیر نہیں بولوں گی بلکہ کسرہ بولوں گی، پیش نہیں بولوں گی بلکہ غمہ بولوں گی. اسی لیے ان 3 ٹرمز سے آپ نے فیملیئر ہو جانا ہے. اس کے بعد یہ 3 ٹرمز کرنے کے بعد اس کے بعد یہیں پہ اسی پیج میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی حرف کے اوپر، ٹھیک ہے، کسی حرف کے اوپر پیش لگا ہے تو پیش کو تو ہم غمہ کہتے ہیں، لیکن اس حرف کو ہم کیا کہیں گے کہ کیونکہ اس کے اوپر غمہ لگا ہوا ہے تو ہم اس کو مضموم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ کہ یہ مضموم ہے. مضموم کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتی ہوں، کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ مظلوم ہے بیچارہ، ہے نا. تو بالکل اسی طرح جس کے اوپر غمہ لگا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مضموم ہے. یہاں سے یاد رکھیں آپ، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیچارہ مظلوم ہے. تو جس حرف کے اوپر غمہ لگا ہوا ہوگا ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ مضموم ہے. اس کے بعد جس کے اوپر فتحہ لگا ہوا ہوگا ہم کہیں گے کہ یہ والا حرف مفتوح ہے.
اور جس کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر لگی ہوئی ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ والا حرف جو ہے وہ مکسور ہے. ٹھیک ہے؟ تو 6 ٹرمز ہو گئیں جن کو ہم نے دیکھا ابھی تک. ایک پیش کو دیکھا کہ اس کو ضمہ کہتے ہیں، ہم نے زبر کو دیکھا کہ اس کو فتحہ کہتے ہیں، ہم نے زیر کو دیکھا کہ اس کو کسرہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو پیش والا حرف ہے یعنی کہ جو ضمہ والا حرف ہے اس کو مضموم کہتے ہیں، جو فتحہ والا حرف ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں، جو کسرہ والا حرف ہے اس کو مکسور کہتے ہیں. یہاں پر ان ٹرمز کو سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اور باقی تو آپ کی پریکٹس ہو ہی جائے گی، یا آپ کی پوری کتاب میں یہی لفظ استعمال ہوں گے، بار بار آئیں گے، تو آپ کو قطعاً کوئی مشکل ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ. صرف اس کو سمجھ لیں بس ابھی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں حرکت. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی حرف کے اوپر زیر، زبر یا پیش ان تینوں میں سے کچھ لگا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرکت والا حرف ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ کہ یہ حرکت والا حرف ہے. ان کو حرکات بولتے ہیں. یہ جو زیر ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرکات بولتے ہیں. جمع میں جو اس کا پلورل ہے وہ کیا ہے؟ حرکات. جو اس کا سنگولر ہے اس کو کہتے ہیں حرکت. تو اگر کسی حرف کے اوپر اگر آپ زبر لگا دیں تو ہم کہیں گے یہ حرکت والا حرف ہے. ٹھیک؟ اگر کسی کے اوپر زیر لگا دیں کسی کے نیچے تو وہ کیا ہوگا؟ حرکت والا حرف. کسی کے اوپر پیش لگا دیں تو کیا ہوگا؟ حرکت والا حرف. تو اس زیر، زبر اور پیش کا نام حرکت ہے، اور جو حرکت والا حرف ہوتا ہے اس کو متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ متحرک کہتے ہیں.